بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے، میرا دواخانہ محمد دواخانہ کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے انتہائی کامن اور تقریباً ہر کوئی جو ہے اس بیماری کا شکار ہے، اس بیماری میں معدہ آ جاتا ہے۔ معدے کے کریٹیکل مسائل جو ہیں اتنے زیادہ ہیں اور اتنے اطباء کرام نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں تحقیق، تشخیص اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو معدے کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اس کی ڈسکشن آہستہ آہستہ ہوگی۔ سب سے زیادہ جو آج کل کریٹیکل مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ معدے کی جلن، معدے کی تیزابیت۔ ہر آدمی پانی بھی پیتا ہے تو اسی بات کی شکایت کرتا ہے کہ معدے میں تیزابیت ہے، معدے میں جلن ہے، ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا وہاں جلتا رہتا ہے، کھانا وہاں سڑتا رہتا ہے، اور ایسے جو قبض اور گیس کی کیفیت رہتی ہے، پارا رہتا ہے۔ معدے کی وجہ سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے فلاں چیز کا اسپیشلسٹ ہے، اور فلاں جو ہے فلاں، اور حکیم جو ہے وہ ایک مرض کا اسپیشلسٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو حکمت ہے، جو دیسی طریقہ ہے، جو ہربل طریقہ ہے، جو یونانی اطباء کرام کا طریقہ علاج تھا کہ وہ کہتے تھے کہ معدہ جو ہے تمام تر امراض کا جو گڑھ ہے وہ معدہ ہے، کیونکہ معدے میں ہی کریٹیکل مسائل جو سے پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہی آگے جو ہے وہ تمام تر مسائل یا بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ہم دل کے گھبرانا، دل کی بیماریوں کے متعلق اور جائیں، یا جگر ہیپاٹائٹس کے متعلق کی طرف جائیں، اگر ہم اور کسی بیماریوں کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو معدے سے ہی جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ آگے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں درد، سر کا درد ہے اور وہ نہیں جا رہا، تو وہ بھی گیس بخارات کی صورت میں اوپر اٹھ کے جب ہمارے گلے کو یا دماغ کی تو متاثر کرتی ہے، تو وہ معدے کی وجہ سے ہی کرتی ہے۔ تو معدے کی کریٹیکل مسائل میں اب بلڈ پریشر، ہائپو بلڈ پریشر اور ہائپر جو ٹینشن ہے، یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف معدے کی خرابیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جو بھی ہم خوراک کھاتے، ایک تو ہمارا جو کھانا پینے کا معیار زندگی ہے وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ ایک تو معدے کے یعنی جتنا معدہ ہمارا ہضم کرتا ہے اتنی خوراک اگر ہم کھائیں اور کھانے سے پہلے ہم پانی پئیں تو اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے معدے کے اکثر مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ معدے میں گیس کا پارا ہو جانا، معدے کی جلن، معدے کی تیزابیت، اس کے بارے میں آج انتہائی مؤثر طریقہ علاج اور اس کا جو اچھا اور بہترین علاج ہے وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم حکماں حضرات جو کیا کرتے ہیں کہ ہم سنڈ اور دار چینی وغیرہ اور جو ہے کپور کچری اور یہ چاروں نمک جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں معدے کے لیے۔ تو جو جہاں نمکیات کا استعمال ہوتا ہے وہاں معدے کے اپارے کو کچھ فرق تو ضرور پڑتا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں بلڈ پریشر بھی ہمارا ہائی ہوتا ہے۔ اور نمک کی جو استعمال سے بلڈ پریشر، جن کو معدے کا پرابلم اور معدے کے پرابلم کی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو اس میں اگر ہم نمکیات کا یا نمکوں کا استعمال کریں گے تو اس کا بلڈ پریشر اور ہائی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے ہم ایک پکی بناتے ہیں جو معدے کی تیزابیت، معدے کی جلن اور معدے کے ہمہ قسم پرابلم کے لیے بہت ہی مؤثر اور نہایت ہی عمدہ وہ علاج ہے۔ اس میں اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو وہ بلڈ پریشر کو بھی لو کرتی ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ اس کے جو مین اجزاء ہیں اس میں جو جدید ریسرچ ہے، جو قدیم ریسرچ ہے، جو ہماری وہ جو آج کل جو ریسرچر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسو تارا میرا کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے، اور اس بات میں قوی یقین ہے جو اسو ہے، تارا میرا ہے، اس میں چند ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو معدے کی جلن، معدے کی تیزابیت اور معدے میں ہونے والے زخموں کا بہترین علاج ہے۔ اور یہ جو اسو تارا میرا ہے، یہ میں استعمال کرنا، اس کا زیادہ تر استعمال اس میں ویسے کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس میں تخم ریحان ہے، اس میں خشک دھنیا ہے، اس کے علاوہ اس بگول کا چھلکا ہے، اس کے علاوہ اس میں نیم کا مغز ہے اور تخم بقائن ہے، اس کے علاوہ اس میں جو استعمال کیا جاتا ہے اس بگول کا چھلکا تو میں نے بتا چکا ہوں پہلے۔ یہ تمام تر چیزوں کا صفوف بنا کر ہم یہ دیتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے، یعنی معدے کی جلن، معدے کی تیزابیت پہلی خوراک سے ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مریض، پہلی خوراک سے ہی۔ اور پھر وہ، لیکن اس میں احتیاط بھی آپ کو کرنی ہوگی کہ زیادہ اوور نہ کھائیں، کھانا جو ہے وقت پہ کھائیں، بھوک ہو تو کھانا کھائیں، تو یہ آدھی چمچ، آدھے گلاس پانی سے کھانے سے پہلے استعمال کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک چیز بات ہے کہ ہم روغن بناتے ہیں روغن شفا کے نام پہ، اس میں روغن کاہو ہے
روغن دھنیا ہے اور روغن کدو ہے. کدو کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدو استعمال کرنے والے کا دل اور دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. تو کدو کی افادیت کو کون نہیں جانتا. تو یہ یعنی روغن شفا کے نام سے ہم یہ روغن بناتے ہیں جس کو میں ہاتھوں کی تلیاں، پاؤں کی تلیاں اور ناف میں اور ناک میں لگاتے رات کو سوتے وقت. اچھا، جن آدمیوں کو نیند نہیں آتی، دماغی طور پہ ٹینشن رہتی ہے، یا نیند کی جو گولیاں کھا کے سوتے ہیں، جن کے جتنے بھی کریٹیکل مسائل ہیں، اللہ کے فضل سے پہلے دن سے یہ ہمارا روغن شفا جو ہے وہ ہاتھوں کی تلیاں، پاؤں کی تلیوں پہ لگانے کی دیر ہے اور اسی وقت اسی دن اس کو پرسکون نیند آتی ہے. تو اس کے علاوہ ہم روغن آملہ کا بھی استعمال کرواتا ہوں. روغن آملہ چند قطرے دودھ میں ڈال کے استعمال کرتا ہوں. روغن آملہ ہمارا خود کا اپنا ہوتا ہے. اچھا، میں اس ایک اور بات گزارش کرتا چلوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں طب میں، جب ہم مفروضات کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جڑی بوٹیاں مقوی دماغ ہوتی ہیں، کچھ جڑی بوٹی ایسی ہیں جو مقوی دل ہوتی ہیں، کچھ جڑی بوٹی ایسی ہیں جو مقوی گردے ہوتی ہیں، کچھ جڑی بوٹی ایسی ہیں جو مثانے کو طاقت دیتی ہیں، کچھ جڑی بوٹی ایسی ہیں جو جسم کے کسی حصے کو ہڈیوں میں طاقت دیتی ہیں. اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے آملہ وہ جڑی بوٹی ہے جس کے اوپر، آملے کے اوپر میں نے بڑی جدید ریسرچ کی ہے اور اتنی میں نے ریسرچ کی ہے آملے کے اوپر، کبھی موضوع بحث ہوگا انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کہ آملے کی اور کیا کیا افادیت ہے. روغن آملہ چند قطرے ہم دودھ میں ڈال کے پلاتے ہیں. اس سے اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے معدے کے اندر جو مسئلے ہیں، جو معدے کے تمام تر پرابلمز ہیں، ان میں روغن آملہ جو ہمارا بڑا افادیت دیتا ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اب ایک اور میں عرض گزارش کرتا چلوں، جو سر کے بال جو ہیں وہ گرتے ہیں، ہیئر فال کا پرابلم ہے، یہ جو میرا صفوف معدہ ہے اور روغن کدو اور روغن آملہ کے استعمال کرنے سے یہ سر کے بالوں کا ہیئر فال کا پرابلم جو ہے یہ بھی حل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مریضوں کو، جو ایسے مریضوں کو جس کو آپ نے معدے کا علاج کر رہے ہیں، اس کی جو خوراک ہے وہ زیادہ تر لیسدار ہونی چاہیے، وہ خوراک زیادہ تر لیکوڈ ہونی چاہیے، فروٹس ہونے چاہیے، جوسز ہونے چاہیے اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے معدہ ان کا ملین رہے. اور قبض کی جو کریٹیکل پوزیشن ہے وہ تو اسی دن ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے مریض جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے. حکیم مزمل علی خان.